بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز فرمودہ 16 اگست 2024 بمطابق 16 ظہور 1403 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفورڈ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مورخہ 16 اگست 2024 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفورڈ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعے کی اذان دینے کی سعادت مولانا فیروز عالم صاحب کے حصے میں آئی۔ تشہد تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے فرمایا، گزشتہ کچھ خطبات سے غزوہ بنو مستلق کا ذکر ہو رہا تھا، جس کی مزید تفصیل میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ بنو مستلق سے واپسی پر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نقی مقام سے گزرے تو وہاں بہت کشادگی گھاس اور بہت سے تالاب دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ گرمیوں میں اس تالاب کا پانی کم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کو کنواں کھودنے اور اس مقام کو چراگاہ بنانے کا حکم دیا، اور حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ عنہ کو نگران مقرر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ طلوع فجر کے وقت ایک پہاڑ پر ایک شخص کو کھڑا کرو اور جہاں تک اس کی آواز جائے وہاں تک مسلمانوں کے جہاد والے اونٹوں اور گھوڑوں کے لیے چراگاہ بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور مرد و عورت اور غریب لوگوں کو اس چراگاہ میں اپنی بھیڑ بکریاں چرانے کی اجازت بھی دی۔ یہ چراگاہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک برقرار رہی، اور بعد ازاں گھوڑوں اور اونٹوں کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے جگہ تبدیل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو چاق و چوبند اور تازہ دم رکھنے کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور وقتاً فوقتاً ان میں کھیل کے ایسے مقابلے کرواتے رہتے جن میں شجاعت، جوانمردی، ایمانی اور جہادی تربیت کا پہلو غالب تھا۔ چنانچہ غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر نقی کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم کے درمیان گھوڑوں اور اونٹوں کی دوڑ کا بھی مقابلہ کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ سب اونٹوں سے آگے نکل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا ضرب بھی سب گھوڑوں سے آگے نکل گیا۔ اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی دوڑ کا مقابلہ کیا، اور اس مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آگے نکل گئے اور فرمایا کہ یہ اس دفعہ کا بدلہ ہے جب تم سے آگے نکل گئی تھیں۔ اس جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مقام پر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کوئی چیز دیکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگنے پر انہوں نے انکار کر کے بھاگنا شروع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی طرف دوڑے، مگر وہ ہاتھ نہ آئیں اور آگے نکل گئیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو گھر کو خوشگوار بنانے کے لیے کیا کرتے تھے۔ ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے اپنا اسوہ قائم فرمایا۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی اسوہ ہے جو اپنی بیویوں پر بڑی سختیاں کرتے ہیں۔ آج کل کے لوگوں کے لیے بھی یہ نمونہ ہے۔ عورتوں کے ساتھ یہ حسن سلوک اسلام نے سکھایا، جس کا نمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ اس سفر میں واقعہ افک کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر منافقین کی طرف سے ایک اور فتنہ کھڑا کیا گیا، اور وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جھوٹی تہمت کا واقعہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ واقعہ افک کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج مطہرات کے درمیان قرہ ڈالتے، پھر ان میں سے جس کا قرہ نکلتا تھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ میں جانے کے لیے ہمارے درمیان قرہ ڈالا، اور قرے میں میرا نام نکلا۔ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی۔ سفر کے دوران میں ہودج کے اندر بیٹھتی تھی اور لوگ میرے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے، اور جہاں قیام ہوتا تو وہاں میرے ہودج کو اتار کر نیچے رکھ دیتے تھے۔ غزوے سے واپسی پر جب ہم مدینے کے قریب پہنچے تو ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا حکم دیا۔ میں حوائج ضروریہ کے لیے باہر کی طرف چلی گئی، اور جب میں واپس اپنی سواری کی طرف بڑھی تو اپنے سینے کو چھوا تو معلوم ہوا کہ میرا ظفار کے نگینوں والا ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ میں اس کی تلاش میں واپس لوٹی۔ وہ لوگ جو میرے ہودج کو اٹھایا کرتے تھے انہوں نے میرے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ لیا، جبکہ انہوں نے سمجھا کہ میں ہودج میں ہوں، اور وہ چل دیے۔ میں نے اپنے ہار کو پا لیا، اور جب میں پڑاؤ کی طرف واپس آئی تو وہاں کوئی نہ تھا، سب جا چکے تھے۔
میں اپنی اسی جگہ پر چلی گئی جہاں میں بیٹھی تھی اور خیال کیا کہ جب وہ لوگ مجھے گم پائیں گے تو واپس لوٹ آئیں گے۔ اس دوران میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کی لشکر کے پیچھے گری بڑی چیزوں کو اکٹھا کرنے کی ڈیوٹی تھی۔ وہ جب صبح کو میرے ٹھکانے کے قریب پہنچے تو انہوں نے مجھے پہچان لیا، کیونکہ پردے کے حکم سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ میں ان کے انا للہ پڑھنے کی وجہ سے بیدار ہو گئی۔ میں نے اپنی چادر سے اپنا چہرہ ڈھانک لیا اور اللہ کی قسم ہم نے ایک بات بھی نہ کی۔ میں ان کی اونٹنی پر سوار ہو گئی اور ہم سخت گرمی میں عین دوپہر کے وقت جبکہ لشکر نے پڑاؤ کیا ہوا تھا لشکر کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ہلاک ہو گیا جو ہلاک ہو گیا، اور وہ جس نے بہتان کا بڑا حصہ لیا وہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ عروہ نے کہا کہ بہتان باندھنے والوں میں سے کسی کا نام نہیں لیا گیا سوائے حسان بن ثابت، مصطح بن اساسہ اور حمنہ بن جہش۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم مدینے پہنچے تو میں بیمار ہو گئی اور مجھے اس بہتان کا کچھ نہیں پتہ تھا۔ بیماری میں مجھے بے چین کرنے والی بات یہ تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مہربانی نہیں دیکھ رہی تھی جو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے اور سلام کرتے، پھر فرماتے تمہارا کیا حال ہے، اور چلے جاتے۔ بس اتنا ہی تھا۔ یہ بات مجھے بہت بے چین کرتی تھی۔ میں ایک دن مصطح کے ساتھ باہر گئی تو مجھے بہتان لگانے والوں کا علم ہوا۔ میں اپنے گھر میں واپس آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر پاس جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور میں اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ماں نے کہا کہ حوصلہ رکھو۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ میری آواز سنی تو کہا کہ میری پیاری بیٹی، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم اپنے گھر لوٹ جاؤ۔ تو میں لوٹ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں ساری رات روتی رہی یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مجھ سے قطع تعلق کے لیے مشورہ کیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں اور ہم بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ یہ سراسر جھوٹ اور بے بنیاد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تنگی نہیں فرمائی اور ان کے سوا عورتیں بہت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خادمہ سے پوچھئے، وہ سچ کہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر خادمہ نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے ان کی کبھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس کو میں معیوب سمجھتی ہوں۔ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر عبداللہ بن ابی سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مسلمانوں کی جماعت، کون مجھے اس سے بچائے گا جس کی طرف سے مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں تکلیف پہنچی؟ اللہ کی قسم میں اپنے گھر والوں کے بارے میں نہیں جانتا سوائے خیر کے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاؤں گا۔ اگر یہ شخص ہمارے قبیلے اوس سے ہوا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اور اگر وہ قبیلہ خزرج سے ہوا تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیں گے ہم کرنے کو تیار ہیں۔ قبیلہ خزرج کے رئیس سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم نے جھوٹ کہا ہے، خدا کی قسم تم ہمارے کسی آدمی کو قتل نہیں کر سکو گے۔ ان باتوں سے اوس و خزرج کے بعض لوگوں کا جوش آ گیا اور قریب تھا کہ لڑائی ہو جاتی، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سمجھا بچا کر ٹھنڈا کیا اور خاموشی سے تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میرے آنسو تھمتے نہیں تھے اور نیند حرام ہو گئی۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، تشہد پڑھا اور فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ، دیکھو تمہارے متعلق مجھے یہ بات پہنچی ہے، سو اگر تم بے گناہ ہو تو مجھے امید ہے کہ خدا ضرور تمہاری بریت فرمائے گا، اور اگر تم سے کوئی لغزش ہوئی ہے تو خدا سے مغفرت مانگو، کیونکہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو خدا اس کی توبہ قبول کرتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے۔ میں نے اپنے والدین سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا جواب دیں۔ دونوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کیا جواب دیں۔ تب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے تو اپنا معاملہ یوسف علیہ السلام کے باپ کا سا نظر آتا ہے، جس نے کہا تھا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، بس صبر جمیل کے سوا میں کیا کر سکتا ہوں، اور اللہ ہی ہے جس سے اس بات پر مدد مانگی جائے جو تم بیان کرتے ہو، بس میرے لیے بھی صبر ہی بہتر ہے، اللہ تعالیٰ ضرور جلد میری بریت فرمائے گا۔ پھر ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی حالت نازل ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کے بعد مسکراتے ہوئے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہ، خدا نے تمہاری بریت ظاہر فرما دی ہے۔ جب میری بریت ظاہر ہو گئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بوجہ قربت مصطح بن اساسہ کی مدد کیا کرتے تھے۔ انہوں نے قسم کھائی کہ آئندہ اس کی مدد نہیں کروں گا، مگر اللہ نے وہی نازل فرمائی کہ ایسا کرنا بالکل پسندیدہ نہیں ہے، جس پر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرے، اور عہد کیا کہ آئندہ کبھی مصطح کا وظیفہ بند نہیں کروں گا۔
حضور انہوں نے آخر میں فرمایا بنگلہ دیش اور پاکستان کے احمدیوں نیز فلسطین کے مظلوموں اور مسلم امہ کے لیے بھی دعا کی تحریک فرمائی، جس کی تفصیل کے لیے صفحہ اول ملاحظہ کریں۔ روزنامہ الفجر انٹرنیشنل بروز سوموار مورخہ 19 اگست 2024، صفحہ نمبر 1 اور 2، آواز رضوان احمد افضل۔